اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ومن حاجک فیہا من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنائنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ خداوند کریم نے صورت آل عمران کی آیت نمبر 61 یعنی 61 میں فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس علم قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی یعنی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو کہو کہ اچھا میدان میں آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو۔ اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اس آیت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، اور یہ واقعہ زمانہ رسول میں ہوا ہے اور اس کو ہم مباہلہ کہتے ہیں، اور ہم آج کے دن عید مباہلہ بھی مناتے ہیں۔ اس لیے اس کو عید کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خون نہیں ہوا، کوئی قتل نہیں ہوا، اور فتح بھی حاصل ہو گئی بغیر کسی نقصان کے۔ ابتہال اسی سے مباہلہ نکلا ہے، جس کے معنی ہیں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، رونا، فریاد کرنا۔ اور بہرحال یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان یہ واقعہ ہوا اور ذکر ہوا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی تو آپ نے دوسرے جو آس پاس کے قبائل تھے ان کو آپ نے خط لکھے تھے کہ وہ بھی اسلام قبول کریں۔ جہاں اور لوگوں کو خط لکھے وہاں آپ نے نجران میں بھی خط لکھے، نجران والوں کو بھی خط لکھے تھے۔ نجران مدینے سے تقریباً 10 منزل کے فاصلے پر تھا، اور منزلیں چونکہ مختلف مسافت کی ہوتی ہیں، کوئی 12 میل کی منزل، کوئی 15 میل کی منزل ہے، کم از کم 10 میل بھی رکھ لیں تو 100 میل کا فاصلہ تھا مدینے سے نجران کا۔ اور نجران اس زمانے میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور اس کی اہمیت اتنی تھی کہ بادشاہ روم جب کوئی معاملہ اسے درپیش ہوتا تھا مذہب کے اعتبار سے یا کوئی اور بھی دنیا کے اعتبار سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ ان سے نجران والوں سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ اور یہاں کے 3 آدمی بہت مشہور تھے، ایک سید، ایک عاقب اور ایک منظر، لیکن یہ ان کے درجے مختلف تھے۔ ایک وہ جو مذہبی حیثیت سے سب سے بڑا تھا، ایک وہ جو رائے اور تدبیر مشورے دیا کرتا تھا، اور ایک وہ کہ جس کے پاس دولت اور مال بہت زیادہ تھا۔ جب یہاں کے پادری کو آپ نے خط بھیجا تو اس نے چاہا کہ وہ خود کوئی فیصلہ نہ کرے، اس نے جو اس کے آس پڑوس یعنی چاروں طرف جو عیسائی لوگ رہتے تھے ان سب کو اس نے خطوط بھجوا دیے، اور اس نے کہا کہ سب لوگ یہاں نجران میں آ جائیں اور ہم مشورہ کریں گے۔ حتیٰ کہ اس نے روم میں بھی خط بھیجا اور اس نے کہا کہ ہم یہ جو خط آیا ہے اس کا جواب ہم سب مل کر اکٹھا کریں۔ میٹنگ کی ایک تاریخ مقرر کر دی، اور سارے لوگ جو ادھر ادھر کے تھے وہ سب اکٹھے ہو کے نجران میں آ گئے۔ جلسہ ہوا، سب سے بڑا پادری وہاں کا کھڑا ہوا، اس نے سب کو پڑھ کر وہ خط سنایا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ نے یہ خط بھیجا ہے اور ہم کو کہا ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ اب ہم کیا کریں، اس خط کا کیا جواب دیں؟ لوگوں نے مختلف تقریریں کرنی شروع کر دیں۔ بعض وہ تھے جنہوں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ ہم سے جنگ کرتا ہے تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں،
لیکن دوسرے لوگوں نے رائے دی کہ اتنی جلدی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سوچ بچار کرنی چاہیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اس میٹنگ کے لوگوں میں سے اور اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ، جس شخص نے یہ خط لکھا ہے اس کے حالات تو تم نے سنے ہوں گے، اس کا کردار کیسا ہے، اس سے کیا کیا چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، اور یہ کیا احکام اس نے ہم لوگوں کو یہ سناتا ہے، اور کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ تو جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ ایسا ہوگا کہ جس کا دین تمام دنیا میں پھیل جائے گا، تو ذرا تم جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو پیشین گوئی ہوئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ذرا غور کر لو، اتنی اس کی مخالفت نہ کرو، یہی نہ ہو کہ عیسائیت ختم ہو جائے۔ جب اس نے یہ کہا تو کچھ لوگ اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ کے حالات بیان کرنے شروع کر دیے، اور ایک نے کہا کہ میں خود وہاں جا چکا ہوں اور ساری حالت دیکھ چکا ہوں کہ وہ تو بہت سادہ سا ہے اور بوریے پہ بیٹھتا ہے، یتیموں اور مسکینوں کی بہت مدد کرتا ہے، اس کے اندر کوئی شان و شوکت والی چیز نظر نہیں آتی۔ اور ایک بات مجھے بہت حیران کر دیتی ہے کہ اس کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے، جو بات نکلتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں وہاں پہ لوگ میٹنگ میں کر رہے تھے، وہ بڑا پادری جو تھا وہ سنتا رہا۔ ایک دن جلسہ ختم ہوا، دوسرے دن جلسہ ختم ہوا، جب تیسرے دن ہوا تو ان سب نے کہا کہ اب ایک فیصلہ ہمیں کر لینا چاہیے، اب ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ منتخب کر کے ہمیں وہاں بھیجنے چاہیے۔ انہوں نے 70 آدمی منتخب کیے، اور یہ جو 70 تھے ان میں کچھ نوکر تھے، کچھ پڑھے لکھے تھے، کچھ رائے اور مشورہ دینے والے تھے، اور 3 وہی لوگ تھے، یعنی سید، عاقب اور منظر۔ لیکن منظر اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ اتنے لوگ جب وہاں سے چلے اور ان کا جلوس نکلا تو شہر سے تو اتنی شان سے نکلا کہ جو سب سے بڑا پادری تھا نجران کا، جس کا نام عاقب تھا، وہ سب سے آگے گھوڑے پر سوار تھا، اس کا بھائی اس کے گھوڑے کی باگ پکڑے پیدل تھا، باقی لوگ پیچھے تھے۔ اس جلوس کو دیکھنے اور الوداع کہنے کے لیے جتنی دنیا تھی عیسائیوں کی، وہ سب کی سب کوئی مکانوں کی چھت پر اور کوئی گلی کوچوں میں جمع تھی۔ اس شان سے یہ جلوس نکلا تھا، شاید اس سے پہلے کبھی نہ ایسا جلوس ان لوگوں نے دیکھا ہو، نہ پہلے کبھی نکلا تھا۔ اس ہجوم میں بڑے پادری کا بھائی جو گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے تھا، یعنی چھوٹا بھائی اس عاقب کا، اس کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ جب زمین پر گرا تو اس کی پیشانی پر پتھر لگا اور کچھ چوٹ آ گئی، خون نکلنے لگا۔ اس کی زبان سے معاذ اللہ کچھ نازیبا کلمات نکلے رسول اللہ کے بارے میں۔ تو جو گھوڑے پر سوار بھائی تھا، اس نے فوراً بھائی کو مخاطب کر کے کہا، خدا تجھے ہلاک کرے۔ اس نے کہا، بھائی میرے چوٹ لگی ہے اور آپ مجھے ہی بد دعا دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، تو نے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ آج اس کی پریشانی اس نے ہمیں جو ڈالی ہے، اس کی وجہ سے ہی ہم جا رہے ہیں نا، اور یہ راستے کی مصیبتیں ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہیں اور اخراجات بھی ہوں گے۔ اگر وہ ہمیں نہ بلاتا تو نہ میں گرتا نہ مجھے چوٹ لگتی، میں نے اس لیے بد دعا دی۔ تو عاقب نے کہا، ذرا میرے قریب آ۔ جب وہ قریب آیا تو عاقب نے کہا کہ سن، جس کے پاس ہم جا رہے ہیں تم یقین کر لو کہ سچا نبی ہے۔ اس نے حیران ہو کر کہا کہ بھائی تو جانتا ہے کہ وہ سچا نبی ہے، تو پھر کیوں نہیں مان لیتا؟ ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آج ہم یہاں مان لیں گے تو وہ جو بڑا بھائی تھا نا، اس نے کہا کہ سن، اگر ہم اسے مان لیتے ہیں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے کہ وہ سچا نبی ہے، تو جتنی زمینیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، جتنے مکان ملے ہوئے ہیں، جتنے آرام و آسائش ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ سامان جو ہمیں مہیا ہیں، یہ سب چھین لیے جائیں گے ہم سے، یہ سواریاں چھین لی جائیں گی، یہ عزت چھین لی جائیں گی، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے جانا تو ضروری ہے۔
کیونکہ ہمیں اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، شہر کے باہر تک یہ سب لوگ آئے، اس کے بعد یہ سب رخصت ہو گئے۔ 70 آدمی اور یہ 3 سردار مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باقی آئندہ آڈیو میں۔ خداوند کریم آپ کو خوش رکھے، آپ کی پریشانیاں دور، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہم صلی